بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصل میں کچھ دن پہلے مجھے ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور یہ کتاب انٹرنیشنل بیسٹ سیلنگ بک ہے، اور اس بک کا ٹائٹل نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا۔ بک ہے کہ گاڈ از ناٹ گریٹ، اور یہ بک کرسٹوفر ہچنس نے کی ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک اندازہ ہوا کہ جو رائٹر ہیں وہ ایک میسیج یہ دینا چاہتے ہیں کہ مذہب جو ہے جب سے آغاز ہوا ہے انسانیت کی شروعات سے دہشت گردی، جنگ و جدل، نفرت کا دنیا میں پھیلانے کا سبب بنا ہے۔ اور انہوں نے اس بک کے اندر ابراہیمک ریلیجن دیا ہے، کرسچینٹی کو بھی ڈسکس کیا ہے، اور آپ کا جوئشزم کو بھی ڈسکس کیا ہے، بدھزم کو بھی، ہندوازم کو بھی، اسلام کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مذہب ہیں یہ سارے دنیا بھر میں فتنہ، فساد کی، خون کی، نفرتوں کی وجہ ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کی کتاب کے بارے میں اپنی کوئی ناچیز سی رائے رکھوں، اس لیے کہ میں اس کتاب کی باتوں سے تاریخی لحاظ سے ایگری نہیں کرتا۔ اصل میں اس دنیا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ انسان کی نفسیات کے اندر اترتی ہے، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ محبت اور عقیدت یہ بہت ہی پاکیزہ جذبے ہیں، اس کی وجہ سے انسان میں بڑی رونق ہے، دنیا بھر میں رنگینی انہی رشتے کی وجہ سے ہے، اس سے رشتے قائم ہوتے ہیں، لیکن انہی کو انسان اپنے مقصد کے لیے دوسروں پر استعمال کرتا ہے، اور مذہب بھی ان میں سے ایک چیز ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ وہ انسانی نفسیات کے اندر اتری ہوئی ہے۔ مذہب انسانی نفسیات کے اندر بہت گہرائی تک اتری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ انسان کی وابستگی صرف علمی، فکری، عقلی نہیں ہوتی بلکہ جذباتیت بھی ہوتی ہے۔ مذہبی شخصیات کے ساتھ انسان کا تعلق بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہالت جو ہے جہاں چاہتی ہے اس کو استعمال کرتی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جہالت اور جذباتیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور جہالت کو پھر یہ مفاد پرست لوگ اور مفاد پرست طبقہ، طاقتور لوگ، مذہبی لوگ، یہاں تک کہ حکومتیں اس قسم کی جذباتیت اور جہالت کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ تمام وہ چیزوں کو تلاش کرتی ہیں جس میں جذباتیت اور جہالیت کا عنصر موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ ماں کی ممتا، وطن کی محبت، انسان کے اندر اقتدار کی خواہش، انسانی مفاد، انسان کے اندر بے لگام خواہشوں کا انبار، ان جیسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ سب چیزوں کو انسان کی نفسیات اور جذبات کے ساتھ تعلق ہے، اور جہالت سونے پہ سہاگا کرتی ہے، اور ان چیزوں کو مفاد پرست ٹولہ ڈھونڈتا اور استعمال کرتا ہے۔ اور مذہب کا تو استعمال مفاد پرست ٹولہ بہت آرام سے اور جگہ جگہ کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں مذہب کو استعمال غلط انداز سے ہوا ہے، لیکن یہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، اس کتاب کو تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، اس کا کانٹینٹ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ توازن کے ساتھ جائزہ لیں تو دنیا میں بہت سی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں ہزاروں لوگ، ہزاروں خاندان، ہزاروں قسم کی جو تباہیاں ہوئی ہیں وہ انہی جنگوں میں ہوئی ہے، اور وہ سب جنگیں اقتدار کے لیے ہوئی ہیں۔ پچھلی 2 جنگوں کو دیکھ لیتے ہیں، جنگ عظیم اول اور دوم، اس میں تو مذہب دور دور موجود نہیں تھا، یعنی کہ ایک شخص کے اوپر نسل پرستی کا جنون سوار ہو گیا۔ آپ دیکھیں تو نسل پرستی بھی انسان کی محبت کا اظہار ہے، انسان کے ساتھ جذباتیت کا اظہار ہے، اور اس نے اس کو استعمال کر کے پوری دنیا کے لیے مصیبت پیدا کر دی۔ اس سے پہلے جنگ عظیم اول کو لے لیں، اور دنیا کی تاریخ میں اب ہزاروں تعداد میں ایسی جنگیں لے لیں جس کے پیچھے کسی مذہب کی وجہ نہیں ہے، بلکہ صاف صاف اقتدار کی ہوس ہے، تسخیر کرنے کا جذبہ ہے، دوسروں پر غلبہ پانے کی خواہش ہے، یہی چیزیں کار فرما ہیں ان جنگوں میں۔ اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں، قدیم تاریخ میں بھی چلے جائیں، یعنی کہ منظم مذہب کی جو اقتدار نظر آتی ہے قدیم تاریخ میں وہ بنی اسرائیل میں نظر آتی ہے۔
اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں تو اس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مذہب بھی جنگ کی وجہ بن سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اس کے پیرالل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل تو چھوٹی سی قوم تھی، فلسطین میں آباد تھی، باقی دنیا میں جنگ و جدل کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 5 بڑی جنگیں نظر آتی ہیں، جس میں جو ہے دی امریکن سول وار، یہ شاید 1861 میں ہوئی تھی، اور دی ٹائپنگ ریولیوشن، اور تیسری ہے اسپینش کانکویسٹ، اور ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ یہ کوئی مذہب کے لیے نہیں لڑی تھیں، اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انسان مرے، پراپرٹی تباہ برباد ہوئی، ہر قسم کی خلاصت ان جنگوں میں ہوئی، اور ان جنگوں میں کوئی بھی مذہب کا تعلق نہیں تھا۔ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ اگر آپ کو موقع ملے تو کتاب پڑھیں، کتاب ہے دی اسٹوری آف سیولائزیشن، اور یہ کتاب لکھی ہے میاں بیوی نے، ول ڈورینٹ اور ایڈل ڈولینڈ نے۔ انہوں نے 11 جلدیں لکھی ہیں ویسٹرن تاریخ میں، اور انہوں نے ایک ایک چیز کا، ایک جو ایونٹ ہوا ہے ویسٹرن تاریخ میں، اس کے انہوں نے اس کو موضوع بنایا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی اس میں جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنے بھی خون خرابہ ہوئے ہیں، جتنی تباہیاں ہوئی ہیں، ان میں مذہب کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف حوث اقتدار کے لیے، طاقت سے ایک قوم کا دوسری قوم پر غلبہ پانے کے لیے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مذہب کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے مسلمانوں کی تاریخ بھی دیکھ لیں تو آپ کو میں گن کر بتا سکتا ہوں کہ چند مواقع ایسے ہوں گے جب مسلمانوں نے صرف مذہب کے لیے لڑائیاں لڑی ہوں۔ اگر 15 سال کی صدی میں، 15 صدی کی تاریخ میں آن حضرت کے بعد صرف 4-5 ایسے مقام ہوں گے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پہ لڑی گئی ہوں، ورنہ جتنے سلطان تھے، جتنے مسلمان حکمران تھے، انہوں نے بھی اقتدار کی ہوس میں غلبہ پانے کے لیے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے، دوسری قوموں کو اپنی پاؤں کے نیچے رکھنے کی خواہش میں یہ جنگیں لڑی ہیں۔ یہی چیز جو ہے بے لگام ہو جاتی ہے، دنیا میں نفرت اور جنگ و جدل پھیلاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مذہب بھی استعمال ہوا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کا عنصر بہت ہی کم ہے۔ مگر ایسا نہیں کہہ سکتے کہ دنیا بھر میں جو بھی خون خرابہ ہے، نفرتیں ہیں، ڈسٹرکشن ہے، اسی مذہب کی بنیاد پہ ہوا ہے۔ آج کل بھی جہاں جہاں ہمیں بدنامی نظر آتی ہے، جہاں جہاں بد امنی نظر آتی ہے، خون خرابہ نظر آتا ہے، وہ بھی یہی مقاصد کا فرما نظر آتے ہیں۔ مذہب کا عنصر بہت تھوڑا سا ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ جدید دور میں اب اسلحہ کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، جس میں میڈیا ہے، پروپیگنڈا ہے، دوسرے طریقے استعمال ہوتے ہیں اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس بات سے میں اکتفا نہیں کرتا کرسٹوفر ہچنس کے ساتھ کہ مذہب یعنی کہ کرسچینٹی، جوڈازم، اسلام، ہندوازم، بدھزم اور دوسرے مذہب جو ہیں اس دنیا کے فتنہ اور بدامنی کی وجہ ہیں، بلکہ دوسرے مقاصد ہیں جن کے لیے اس مقصد کے لیے مذہب کا استعمال ہوتا ہے۔ تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، مقصد وہی ہے کہ آپ اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی اقتدار کو ہوس میں سب کچھ کرتے ہیں، باقی کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں، پولیٹیکل مقاصد، لیکن میں سمجھتا ہوں مذہب کا عنصر بہت کم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میری اس رائے سے اگری نہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت جو بھی میری ناچیز رائے ہے اس کتاب کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔